بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ دیکھیے، شر ہوتا ہے، شر سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ جب تک شر سے واقفیت نہ ہو آدمی شر سے بچ نہیں پاتا۔ شاعر کہتا ہے عرفت الشر لا للشر ولكن لي توقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه۔ میں نے شر کو جانا شر سے بچنے کے لیے، جو شر سے واقف نہیں ہوتا وہ شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے میں پنپنے والے، سماج میں پنپنے والے شروع سے بھی واقفیت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک نئی خبر آئی تھی ابھی آج کل کے دن کی، اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ گویا قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی۔ سویڈن میں سیکس کو اسپورٹس کا درجہ مل گیا۔ یعنی سویڈن جو یورپ میں ملک ہے، یورپ کا، سویڈن میں سیکس کو اسپورٹس کا درجہ مل گیا۔ 8 جون کو پہلی بار یورپین سیکس چیمپئن شپ کرانے کا اعلان۔ اب غور کیجیے اب کیا حال ہوگا، یعنی قرب قیامت کی علامتیں کس درجہ صاف ظاہر ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سویڈن نے سیکس کو بطور کھیل رجسٹر کر لیا، اور 8 جون کو یورپین سیکس چیمپئن شپ کے نام سے ٹورنامنٹ بھی ہونے جا رہا ہے، جس میں جوڑے سر عام یہ فیل کریں گے، اور فاتح ٹیم کو باقاعدہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ غور کیجیے، اللہ کے نبی نے جو قیامت کی علامتیں بتلائی تھیں وہ ایک کے بعد دیگرے وہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، حدیث میں فرمایا گیا تھا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا دیا جائے گا، وَيَسْقُطُ الْجَهْلُ، اور جہالت پھیل جائے گی، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، اور شراب پیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، اور ایک بخاری کی حدیث ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت، یہ دیکھیے عیسائی یہودی سب ہماری امت ہے، یہ امت محمدیہ ہیں، ہماری اپنی امت کا حصہ ہیں۔ یاد کیجیے، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے بھائی دوسرے نہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، ہِرَ کہتے ہیں فرج کو، شرمگاہ کو، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو، اور گانے بجانے والے آلات کو حلال سمجھیں گے۔ اور ایک حدیث ہے، البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ابن حبان نے نقل کیا ہے اس کو، لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا في الطرق تسافد الحمیر، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ گدھوں کی طرح سر عام گناہ کر رہے ہوں گے، سر عام گناہ کریں گے، سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر خم تھونک کر زنا کا کام کریں گے۔ اور ایک حدیث ہے والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری، جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تفنى هذه الامہ، یہ امت فنا کے گھاٹ نہیں اترے گی، حتی یقوم الرجل الی المرأة، آدمی کھڑا ہوگا، عورت کے پاس جائے گا اور سر عام، سر سڑک اس سے گناہ کرے گا، فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور ان میں سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو کہے گا لَوَّارَتْهَا، کاش تم اس وراء هذا الحائط، کاش تم اسے چھپا لیتے، درخت کی اوٹ میں جا کر یہ گناہ کرتے، سب کے سامنے کرنے کے بجائے درخت کی اوٹ میں یہ گناہ کرتے۔ غور کیجیے کس درجہ کو یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ دیکھیے، قرب قیامت کی علامتیں زنا کے بچوں کا عام ہونا ہے۔ آج دیکھیے گرل فرینڈ لوگ رکھتے ہیں یورپ میں، اور خود عرب کنٹریز میں گرل فرینڈ ہوتی ہیں، اور اس سے اولاد کو جائز سمجھا جاتا ہے، حق سمجھا جاتا ہے، اور اس کی اجازت دی جاتی، فخر سمجھا جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا
زنا کے اولاد کا زیادہ ہونا یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے، قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے کہ زنا کی اولاد عام ہو جائیں۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے، اذا اقترب الزمان یکثر اولاد الزنا، جب قرب قیامت قریب آئے گی تو اولاد کی زنا کی اولاد کی کثرت ہو جائے گی۔ حتی ان الرجل لیخشی المرء علی قارعۃ الطریق، یہاں تک کہ آدمی عورت سے غلط کام کرے گا، سرے راہ سڑکوں کے بیچ کرے گا، گناہ کا کام کرے گا۔ الی ان قال، اور ان میں سب سے معتدل آدمی وہ سمجھا جائے گا جو کہے، جو اس میں مداہنت کرنے والا، چاپلوسی کرنے والا ہوگا، کہے گا یہاں مت کیجیے، الگ دوسری جگہ جا کر کیجیے، سب کے سامنے مت کیجیے۔ میرے عزیزوں، یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ اب دیکھیے حال یہ ہے، آپ کو تعجب ہوگا، قانون کی طرف سے اجازت دی گئی گناہ کی۔ ابھی یہیں ہمارے کاسرکوٹ میں واقعہ پیش آیا، کاسرکوٹ میں یہیں قریب واقعہ پیش آیا، ہمارے پروفیسر کہہ رہے تھے، ایک لڑکی اور لڑکا بھاگ کر ایک فلم، پہلے تو پوچھا جاتا تھا آپ کی میرج سرٹیفکیٹ پوچھی جاتی تھی، میرج سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کسی ہوٹل میں رہ نہیں سکتے تھے، اب کچھ نہیں، ایک لڑکی اور لڑکا چلے گئے یہیں پر مینگلور کے قریب، تو اس کے ان کے ماں باپ بھاگ آئے، پولیس کے ساتھ، پولیس آفیسر کے ساتھ آئے اور کھینچا، ماں باپ نے اپنی لڑکی کو اور باپ نے اپنے لڑکے کو کھینچا، تو لڑکے نے دکھایا، دیکھیے سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہے، دیکھیے وہ پولیس آفیسر سر نیچے کر کے چلے گئے، سر نیچے کر کے چلے گئے، ہمت نہیں ہوئی ان پولیس آفیسر کو کچھ کہنے کی، ماں باپ بھی سر نیچے کر کے چلے گئے۔ یہ حال ہے، یہ حال ہو گیا برائی کے عام ہونے کا۔ اب دیکھ ایسی واقعہ پیش آیا، ایک لڑکا چلا گیا، ماں باپ نے فون کیا لڑکے کو اور انہوں نے رپورٹ کیا لگوائی، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا، یہ رپورٹ دے دی انہوں نے۔ اب پولیس نے اس لڑکے کو فون لگایا، آپ کہاں ہیں، آپ مس ہو گئے، آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا میرا وکیل میرے قریب ہے، فون کیجیے۔ وکیل کا نام سنتے ہی گھبرا گیا پولیس، اور پولیس نے کہا آپ جہاں وہاں رہیں گے، کوئی حرج نہیں۔ یہ حال ہو گیا برائی کے عام ہونے کا۔ اب یہ حال ہو گیا مرد سے اپنی خواہش کو، حدیث میں قرب قیامت کی علامتوں میں یہ ہے، مرد سے اپنی خواہش پورا کرے گا، یعنی ہوموسیکشولیٹی عام ہوگی، مرد سے اپنی خواہش پورا کرے گا۔ اور آج کل تو یعنی گئے میرج عام ہے، گویا مرد سے شادی کر سکتا ہے، اجازت ہے، حکومت کی طرف سے کوئی روک نہیں سکتا، ان کی ایک مخصوص آبادی ہوتی ہے، ان کو اجازت دی جاتی ہے، ان کے حقوق ہوتے ہیں، مرد سے اپنے حقوق پورا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے انس اذا استحلت امتی خمسا فعلیہ الدمار، جب میری امت 5 چیزوں کو جائز سمجھے گی تو پھر اس کے لیے تباہی ہے، فعلیہ الدمار اذا ظہر التلاعن، ایک دوسرے پر لان تان، وشرب الخمور، شراب پینے لگیں گے، ولبس الحریر، ریشمی لباس پہننے لگیں گے، واتخذ القیان، قیان کہتے ہیں آزاد عورتیں جو یعنی تفریح طب کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ہوٹلوں میں اور کہیں پر، جو تب اس کو کہتے ہیں واتخذ القیان واکتفى الرجال بالرجال، مرد اپنی مرد سے خواہش پورا کرنے لگے گا تو پھر سمجھیے قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ دیکھیے میرے عزیزوں، جاہز بہت بڑا زبردست نامور محقق ہے، جس کا حال یہ تھا جب وہ ریسرچ کرتا تھا تو جنگل میں جا کر جانوروں کو پکڑ کر لاتا تھا اور اس پر ریسرچ کرتا تھا۔ سانپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ سانپ سنتا نہیں ہے، اس کے اندر حس کی طاقت ہے، تو سانپ مختلف قسم کے سانپوں کو پکڑ کر لایا، اسے پالا، پھر اس پر اس نے ریسرچ کیا، اتنا بڑا۔ اس کی کتابیں یعنی یورپ اور امریکہ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اس نے کتاب لکھی کتاب الحیوان، اس نے ہر جانور پر ریسرچ کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے یعنی ہوموسیکشولیٹی، مرد سے اپنے خواہش پورا کرنا، یہ جانوروں میں بھی سوائے گدھے کے اور کوئی نہیں کرتا۔ دیکھیے آپ، سوائے یعنی جانوروں میں سوائے گدھے کے اور کوئی جانور بھی اس کام کو کیا سمجھتے ہیں،
غلط سمجھتے جانور بھی اس کام کے قریب نہیں جاتا. اب حکومت کی طرف سے پرمیشن مل رہی بھائی کیجیے, مرد سے شادی کریں, مرد کے ساتھ رہیں بنداس, کوئی کھلے بندو رہیں, ڈنکی کی چوٹ پر ہم ٹھوک کر, کوئی ٹھوکنے والا کوئی روکنے والا نہیں ہے. میرے عزیزوں, ایک آپ کے سامنے میں ایک بات کی طرف توجہ کروں گا. دیکھیے عورتوں پر ہماری توجہ زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. اگرچہ زنا سے زیادہ سخت اگر فعل ہے تو مرد سے اپنی خواہش پورا کرنا یہ بہت خطرناک ہے. حضرت عمر نے کہا ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا, کسی عمارت کے نیچے یعنی گرنے والی عمارت کے نیچے ہاتھ پیر باندھ کر رکھ دیا جائے اور اس پر عمارت گرا دی جائے. حضرت علی کہتے ہیں اس ہاتھ پیر باندھ کر بلند پہاڑ سے اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر مرے. عورتوں پر تو ہماری توجہ زیادہ ہے, کیا مردوں پر ہماری توجہ ہے؟ ایک سوال ہے. کیا ہماری توجہ مردوں پر ہے یا عورتوں پر زیادہ ہے؟ عورتیں بیچاری, عورتوں سے گناہ ہوتے ہیں تو اس کو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے اس کو عام کیا جاتا ہے, پہلا دیا جاتا ہے. بیچاری کی زندگی عقارت ہو جاتی, غارت ہو جاتی, پھر کہیں شادی کرنے کی لائق نہیں ہوتی وہ بیچاری. مرد دسیوں گناہ کرتا ہے پھر بھی فخر سے وہ شادی کر لیتا ہے, کہتا ہے میں مرد ہوں, دسیوں گناہ کروں, مجھے کون ٹوکنے والا کون روکنے والا ہے. غور کیجیے, کیا ہماری معاشرے کی توجہ مردوں پر بھی ہے یا صرف عورتوں پر ہی ہے؟ تعلیمی اداروں میں عورتوں کے معاملات پیش آتے ہیں تو پتہ نہیں آسمان زمین اوپر کر دیتے ہیں اور اس کو بہلا دیتے ہیں, لیکن تعلیمی اداروں میں یا معاشرے میں سماج میں مرد کے غلط واقعات پیش آتے ہیں تو اسے چھپا دیا جاتا ہے, دفن کر دیا جاتا ہے. چاہے مرد نے اس کام کو پیشہ بنا لیا ہو لیکن توجہ نہیں, بھائی مرد ہے. یا کہتے ہیں ہمیں اس وقت وہ حدیثیں یاد آتی ہیں کہ تجسس نہیں کرنا چاہیے, پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں مردوں پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. عورتوں کے ساتھ مردوں کے واقعات کو, عورتوں کے واقعات کو سوشل میڈیا میں اچھالنے کے بجائے اسے چھپانے کی ضرورت ہے. حدیث میں کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا کہا گیا, تجسس مت کرو, کسی کے پیچھے مت پڑو. سر سلیمان ندوی کہتے ہیں دوسری قوموں میں زنا کے اور اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں, لیکن مسلمان ایسی قوم ہے جو اپنے واقعات کو سرے رہ لاتے. کچھ واقعات پیش آئے میڈیا پر اور وہاں پر یہاں پر سوشل میڈیا پر لاتے ہیں اور پھر اپنی بدنامی, اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. 2-3 واقعات اتنا پھیلاتے ہیں کہ غیروں کو غیر سبب بنتے ہیں. اس طرح کی فلموں کے بنانے کا, مسلمانوں کو بدنام کرنے کا سبب خود ہم بنتے ہیں. 2-3 واقعات پیش آ گئے, اس کو ایسا اچھالا گیا میڈیا پر یا یہاں پر, ایسا پیش کیا گیا کہ سب ایسے واقعات مسلمانوں میں ہوتے ہیں. یہ ہماری اپنی غلطی بھی ہے, اس پر بھی سماج کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. سماج کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس بات پر بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی, دیکھیے حدیث میں فرمایا گیا ایاکم الدخول علی النساء, عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچتے رہیے. ایک آدمی نے کہا فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحمو, حمو کہتے ہیں شوہر کے رشتہ دار, شوہر کا رشتہ دار. الحمو قال الحمو الموت, کیا کہا؟ حمو جو ہے شوہر کا بھائی, شوہر کے رشتہ دار, یہ تو موت ہے. کیوں؟ آدمی سمجھتا ہے شوہر کا بھائی ہے, موشا باس ہے, باس ہے, یہ ہے, آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے. یہاں زیادہ گناہ کے ہونے کے امکانات ہیں. مردوں کے ساتھ مردوں کے آپسی خواہش پوری کیے جانے کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جب عورتوں کو چھیڑے جانے کے واقعات پیش آئے, دلی میں بہت زیادہ عورتوں کو چھیڑا گیا اور عورتوں کی عزت آبرو لوٹی گئی, تو اس وقت کے ایڈوانی نے کہا تھا اگر کوئی عورت, دیکھیے وہاں عورتوں پر توجہ دی گئی, کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کی عزت کو لوٹے گا, عورت کی عزت کو خرد برد کرنے کی کوشش کرے گا,
تو پھر اس کو موت کی سزا دی جانی چاہیے ہے، موت کی سزا دی جانی چاہیے۔ اور یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ بعض دفعہ وہ خود کہہ اڑتے ہیں کہ تمہاری اسلام میں کیا حکم ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں، کیا زندگی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت، معاشرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی غلط چیزوں کو پیش آنے کی راہ میں ہمیں رکاوٹ بننے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں پر بھی، اپنے لڑکوں پر بھی، لڑکیوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، بچوں پر بھی، بچیوں پر بھی یکساں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ جب تک یہ ہم والدین کی نظر پوری نہیں رہے گی تو پھر اس طرح کے واقعات کے پیش آنے کے امکانات ضرور ہوتے ہیں۔ پوری توجہ دیجیے، اپنے بچوں پر پوری نظر رکھیے، کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، موبائل میں ان کے تعلقات کن سے ہیں۔ یہ آج ضروری ہے بہت زیادہ، ورنہ پھر آگے جا کر وہ واقعہ پیش آئیں گے۔ جس طرح سعودی میں حکومت نے کہہ دیا، وہاں کے مفتیوں نے کہہ دیا، کوئی شوہر اپنی بیوی کے موبائل کو چیک نہیں کر سکتا، نہ شوہر بیوی کے، نہ موبائل، نہ بیوی شوہر کی۔ یہ حال ہو گیا، کیوں؟ کنٹرول سے باہر ہو گیا، طلاق اور خلا کے واقعات پیش آئے۔ کیوں؟ گھر میں توجہ نہیں رہی، ماں باپ کی پوری توجہ نہیں رہی، اور سمجھا ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، یہ توجہ رہی اور ڈھیل دے دی تو پھر واقعات پیش آئے۔ مردوں کے واقعات پیش آتے ہیں تو پھر یہ مرد جا کے نااہل بنتے ہیں، نسل کی افزائش نہیں ہو پاتی۔ پھر یہی مرد جو اپنی طاقت کو برباد کیے ہوتے ہیں، شادی کے بندھن میں بنتے ہیں تو پھر نقصان کا سبب بنتے ہیں معاشرے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، توجہ کی، میں نے جو واقعہ پیش کیا کہ سیکس کو آج اسپورٹس کی شکل دی جا رہی ہے۔ ابھی جو میں نے کہا یورپ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ گویا وہاں پر اسپورٹس کے طور پر سیکس کھیلا جائے گا، جوڑے کھیلے جائیں گے۔ اب پتہ نہیں پھر کیا پیش آئیں اس طرح کے واقعات کہ پھر مرد سے اپنی خواہش پورا کریں، پھر اس کو بھی اسپورٹس کی شکل دے دی جائے، نعوذ باللہ۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں سماج پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، سماج کی تربیت کی ضرورت ہے، دینی نہج پر اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور پیرنٹس کو بھی پوری نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے اولاد پر، مرد بچوں پر بھی، بچیوں پر بھی، دونوں پر یکساں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے کہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔